جی دوستو، ایودھیا مسجد یا بابری مسجد کو 1992 میں گرایا گیا تھا اور بہت سی قانونی کارروائیاں بھی ہوئیں. معاملہ سپریم تک گیا اور پھر آخر کار اب وہاں پہ رام مندر بن ہی رہا ہے اور پرائم منسٹر مودی بہت خوش ہیں کہ اب وہ اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں 24 جنوری کو. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اگلے سال اپریل میں انتخابات بھی ہونے ہیں لوک سبھا کے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کامیابی کا، آپ کہہ لیجئے بی جے پی کی، کہ انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. تو بڑی کامیابی ان کی. لیکن اس سے ایک مائنڈ سیٹ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا بغض ہے، ایک لحاظ سے نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف خاص طور پہ. اور جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اس خطے میں 1200 سال کی، اس کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں، مٹا دینا چاہتے ہیں. اور اب ہوتا چلی بابری مسجد تک واقعہ بھی ہوتا، حالانکہ اس کو ہی برداشت نہیں ہوتا، لیکن چلیے وہاں تک بھی محدود رہتا تو کوئی بات تھی. اب تو معاملہ دوسری مساجد تک بھی بڑھ گیا ہے. پہلے گیان وپی وارانسی میں یہ معاملہ شروع ہوا، وہاں پہ ابھی تک یہ کنٹروورسی چل رہی ہے. اب ایک اور معاملہ بھی شروع ہو گیا متھورا میں. متھورا بھی اتر پردیش کا ایک شہر ہے اور ان 7 شہروں میں شامل ہے جو بڑے سیکرٹ سمجھے جاتے ہیں ہندوؤں کے نقطہ نظر سے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کنٹروورسی یہ ہے کہ جس جگہ شاہی عیدگاہ مسجد ہے متھورا میں، یہاں 1618 میں راجہ ویر سنگھ بندیلا انہوں نے یہاں پہ کرشن ٹیمپل بنایا تھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ لارڈ کرشنا کی جو ہے یہ جائے پیدائش ہے اور وہاں پہ یہ 1618 میں ٹیمپل بنایا گیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر اورنگزیب، شہنشاہ اورنگزیب کے زمانے میں 1670 میں اس ٹیمپل کو گرا کر یہاں پہ یہ شاہی عیدگاہ مسجد بنائی گئی تھی. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اب بھی آپ دیکھیے تو اس جگہ جہاں پہ مسجد موجود ہے وہاں پہ ایک لوٹس کا، کمل کا ایک پلر ملا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پہ پہلے ٹیمپل تھا. جبکہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ جی یہ جو اگر کوئی لوٹس کا ٹیمپل ہے، پلر ہے بھی، تو وہ جو تقریباً 13.5 ایکڑ کا رقبہ ہے تو وہ اس کے احاطے میں نہیں آتا. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ شاہی عیدگاہ مسجد کو کنٹروورشل بنائیں. اب الہ آباد جو ہے، الہ آباد ہائی کورٹ نے اب ایک سروے کا حکم دیا ہے کہ یہاں سروے کیا جائے اور اسٹیبلش کیا جائے کہ یہ ایسی بات ہے کہ نہیں. مسلمانوں نے جو وقف بورڈ ہے انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا کہ جی آپ اسٹے آرڈر دیں، ابھی تو یہ معاملات بڑی انیشیل اسٹیجز میں ہیں، سروے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن بھارت کی سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ الہ آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق الہ آباد ہائی کورٹ کی سپرویژن میں یہ سروے ہونا چاہیے. الہ آباد اتر پردیش کا کیپٹل نہیں ہے، کیپٹل تو لکھنؤ ہے، لیکن الہ آباد جوڈیشل کیپٹل ہے. جو اتر پردیش کی ہائی کورٹ ہے وہ الہ آباد میں بیٹھتی ہے. اور الہ آباد کا نام بھی تبدیل ہو گیا تھا پچھلے سالوں، اب اس پریاگ راج اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. کہا کہ جی یہ بھی اس کا پرانا نام تھا تو الہ آباد نام بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہ ایک روش چل پڑی ہے ہندوستان میں کہ اس قسم کی کنٹروورسیز پیدا کی جائیں. پہلے تو یہ تھا کہ چلیے لوگ موب کی صورت میں، جو ایکسٹریمسٹ ہندو تھے وہ آئے، انہوں نے بابری مسجد پہ حملہ کیا اور اس کو گرا دیا، شہید کر دیا. اب تھوڑا سا طریقہ کار بدل دیا ہے کیونکہ اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے، اور اگر یہ معاملات قانونی طور پہ حل ہو جاتے ہیں تو باہر سے اتنا ریاکشن پھر نہیں ہوتا، کیونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ یہ تو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، ہم نے تمام جو پروسیجرل لیگل ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں اور اس کے بعد یہ اسٹیبلش ہوا ہے. تو یہ اب ایک لحاظ سے کیونکہ رولنگ پارٹی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی بات ہوئی یا کوئی ان کے مسائل ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں گئے بھارت کی، تو وہاں سے فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا. اور خاص طور پہ بی جے پی کی حکومت کے ہوتے ہوئے تو آپ توقع ہی نہ رکھیں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے.
تو اس لیے اب یہ ایک نیا معاملہ شروع ہو گیا ہے بھارت میں، اور جہاں جہاں بھی مساجد ہیں بڑی بڑی مسلمانوں کی، اور جہاں پہ ان کی پریزنس بھی ہے، اب ان کو آہستہ آہستہ اس طرح ہی شہید کیا جائے گا، کبھی کبھی لارڈ رام کا اور کبھی لارڈ کرشنا کا جنم بھومی بتائی جائے گی کہ یہ ان کی جائے پیدائش ہے۔ اور تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اصل تو چیز یہ ہے کہ بھارت کے مسلمان خود متحد ہوں اور ایک جھنڈے تلے آ کر اپنے حقوق کا تحفظ کریں، حفاظت کریں۔ پاکستان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ نہرو لیاقت پیکٹ جو ہے 1950 کا، اس میں بھارت نے اور پاکستان نے دونوں نے یہ کمٹ کیا ہے کہ اپنی اپنی مائنورٹیز کا خیال رکھیں گے، اور ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کا بھی خیال رکھیں گے، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے۔ لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ بھارت میں ہمارے ہاں بھی ایشوز ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ انڈیویجول لیول پہ چیزیں ہو جاتی ہیں، گورنمنٹ کی کنائمنس نہیں ہوتی۔ بھارت کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں حکومت، یہ خاص طور پہ حکومت انکریج کر رہی ہے کہ آپ اس قسم کی چیزیں کریں، تاکہ جو ایک مسلمانوں کی تاریخ ہے بھارت کو لے کر، اس سرزمین کو لے کر، اس کو بالکل سرے سے مٹا ہی دیا جائے، اور مسلمانوں کا جو رول یہاں پہ حکمرانی رہی ہے اس کو، ان کے نشانات کو ختم ہی کر دیا جائے۔ تو بڑی مساجد میں کنٹروورسیز پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ بھارت نے یہ ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے کہ پہلے ایک ایشو اٹھائیں، اس کو میڈیا میں ہائی لائٹ کریں، پھر ایک قانونی کارروائی شروع کر دیں، پھر انڈیا سروے کروائیے، پھر اس میں بھی سارے وہی لوگ ہیں، ہندو لوگ ہی ہیں، انہوں نے جو سروے کرنا ہے اس کے ریزلٹس ہمیں پتہ ہے کیا نکلنے ہیں۔ تو اب اگلا جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ سروے کیا آتا ہے، اور اس کے بعد پھر الہ آباد جو ہے ہائی کورٹ کیا ڈیسیشن لیتی ہے۔ لیکن توقعات زیادہ نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے بی جے پی کی، اور لگتا یہی ہے کہ انہوں نے دوبارہ جیت کر آ جانا ہے اگلے انتخابات میں۔ مودی صاحب تیسری بار پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی جو ریسنٹلی ان کو مدھیہ پردیش میں، چھتیس گڑھ میں اور راجستھان میں کامیابیاں ملی ہیں، اس سے ان کے حوصلے اور بھی بلند ہوئے ہیں کہ اس قسم کے کام آپ کرتے رہیں مسلمانوں کے خلاف، ان کی مساجد کے خلاف، ان کے مدارس کے خلاف، تو شاید یہ ہے کہ بات ان کو دوبارہ جو خاص طور پہ ہندی بیلٹ ہے وہاں پہ ووٹ مل جائے گا۔ تو تشویشناک بات ہے، اور پاکستان کو یہ معاملہ اٹھاتے رہنا چاہیے، اور پروٹیسٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سیریس معاملہ ہے، اور اس کو ہم اوور لک نہیں کر سکتے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔